بس اللہ رب العالمین کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے اپنے ذکر اور فکر کے لیے یہاں پہ بلایا ہے اور اللہ کی یاد میں یہاں آئے ہیں. ورنہ کئی لوگ ہیں اس وقت دنیا کے کئی چیزوں میں مصروف ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان سب سے ہٹا کے ہمیں اپنے ذکر و فکر کے لیے لے کر آئے ہیں. میں کچھ چیزیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کرے ہمارے دلوں میں بھی بات اتر جائے اور آپ کے دلوں میں بھی یہ بات اتر جائے. جب انسان گناہ کرتا ہے تو انسان کے حالات تبدیل ہونے شروع ہو جاتے ہیں. جب انسان اللہ کو ناراض کرتا ہے تو انسان کے حالات تبدیل ہونے شروع ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان نے گناہ کیا اور فوراً اس کا 24 گھنٹے سے پہلے اس کا رزلٹ مل جاتا ہے. یعنی کہ کسی نے ایک گناہ کیا تو 24 گھنٹے سے پہلے اسے اس کی سزا مل جاتی ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی تکلیف آ جاتی ہے. یہ وہ شخص ہے، یہ جس شخص کو فوراً یہ تکلیف پہنچ جاتی ہے، یہ وہ شخص ہے جسے اللہ پیار کرتے ہیں کہ فوراً اس کو جو خوف پیدا ہو جائے مجھ سے توبہ کر لے، مجھ سے معافی مانگ لے. ایک تو ترتیب یہ ہوتی ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھ سے گناہ ہو جاتا تھا تو میں فوراً اس کا رزلٹ جو دیکھ لیتا تھا اپنے اولادوں میں. ٹھیک ہے جی، اپنے اولادوں میں دیکھ لیتا تھا یا اپنے بیوی بچوں میں دیکھ لیتا تھا. ٹھیک ہے نا جی، یا اپنے جو سواری ہے اس میں دیکھ لیتا تھا، فوراً رزلٹ آ جاتا تھا. یعنی کہ وہ بگڑنا شروع ہو جاتے تھے. تو وہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. ہم پہ کئی کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے، بولتے یار یہ کیسے خراب ہو گیا ہے جی. آج میری بیوی نافرمان ہے، مجھ سے نافرمانی کرتی ہے، تو بھائی کبھی غور کیا کہ کہیں اللہ کی نافرمانی تو ہم سے نہیں ہو رہی ہے جی. آج اولاد نافرمانی کر رہا ہے اور جو ہم کہہ رہے کہ یار اولاد نافرمان ہے، پریشان حال ہے جی. کہیں یہ تو نہیں کہ ہم اللہ کو ناراض کر چکے ہیں. اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے اپنے محتاطے جو نیچے والے ہیں اس کو اپنا نافرمان کر دیا. سمجھ رہے بات کو؟ نہیں سمجھے؟ تو یہ ایک ترتیب یہ ہوتی ہے. اور بھائی کہاں جا رہے پوچھو اس سے، پتہ نہیں کہاں جا رہے. اور اس کو پہلے نمبر اس سے یلو پہ کرو. ہاں یہ بھی نا بات، اب پتہ چل رہا کہیں آ رہے جا رہے، ابھی پتہ ہی نہیں کہاں جا رہا. امیر صاحب کی طرف آ رہے نہیں آ رہے؟ بیٹھو بیٹھو بیٹھو. ایک آدمی پیپر لگا رہا، پیپر مزدور فین ہمارا یار کوئی نہیں. تو مقصد یہ ہوا ہمارا ہر چیز کمزور ہے بھائی. سامان کمزور، لائٹیں کمزور، مریدین کمزور، مصروف بہت ہے ہمارے مریدین، وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے. ہاں جی. چلو اللہ ایک وقت یہ آئے گا فکر پیدا کرے گا. جب دل میں فکر پیدا ہوگا تو ذکر بھی آسان ہوگا اور جڑنا بھی آسان ہوگا. صحیح ہو گیا. اچھا جی، امیر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. اچھا دوسری بات یہ کہ ایک کیفیت تو یہ ہوتی ہے کہ انسان کو فوراً سزا مل جاتی ہے، معتاد کو اللہ تعالیٰ. ایک ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی لیے پلاننگ کرتے ہیں اس کو کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان گناہ کر رہا ہے اور اس کو مزے بھی مل رہے ہیں. انسان اللہ کے نافرمانی کر رہا ہے اور اس کے رزق میں برکت ہو رہی ہے. ایک انسان اللہ کو ناراض کر رہا ہے اور اس کے کام میں کوئی پریشانی نہیں ہے. تو وہ سب سے خطرناک بات ہے، سب سے خطرناک بات ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو کوئی بڑی مصیبت میں ڈالنے والے ہیں. اس پہ فکر ہونی چاہیے کہ یار مجھ سے تو یہ ہو رہا ہے کہ میں تو شہنشاہ نہیں، اللہ کو ایسے مصیبت میں ڈالیں گے جو اس کے عذاب کو شکل ہوگا اور وہ تڑپ رہا ہوگا تو کہے گا کہ یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. ایک ایسے گناہوں کی سزا ملتی ہے. ایک عورت تھی، اور بعض دفعہ جو ہمارے یہاں بڑی عجیب کہاوت ہے
کہ جو ہے کہ بچے کو ہم زبان سے بڑی عجیب الفاظ نکال دیتے ہیں پریشان ہو کے. ایسے ہوتا ہے نا کہ اللہ کیا فائدہ زندگی کا ہے جی, اس سے بہتر بندہ مر ہی جائے. پریشان جب ہوتا ہے انسان تو کیا کہتا ہے کہ بھئی کھانے کا نہیں ہے, پینے کا نہیں ہے, یہ بیوی نافرمان ہے, بچے نافرمان ہیں. تو نافرمانی تو ہم سے ہو رہی ہے, ہم نے تو اوپر والے کو ناراض کیا. جب جو مالک ہے اس کا نوکر غلام, ہمارا مالک اللہ خالق اللہ ہے, ہم اس کے غلام ہیں, ہم نے اللہ کو ناراض کیا تو ہمارے غلام جو ہمارے نیچے کے لوگ ہم سے ناراض ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان پریشان ہو کے بولتا ہے یا اللہ اس سے بہتر موت ہو جائے, اس سے بہتر یہ ہو جائے, تو ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے. کہتے ہیں نا اللہ دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. ایک عورت تھی, اس کا بچہ بڑا وہ تھا کہ بچہ جو ہے نا ہر وقت روتا رہتا تھا, اور ہر وقت ماں کے گود میں, ہر وقت ماں کی گود میں. بعض بچوں کو ہوتے عادت کہ ہر وقت روتے ماں باپ کی ماں کے گود میں گھومتا رہے. تو ماں نے اس کو دودھ پلایا, بات سمجھے, ماں نے اس کو دودھ پلایا, اور دودھ پلاتے پلاتے کہا فیڈر پہ کہ اب تو جو نا اٹھنا نہیں, ابھی اگر تو اٹھے گا تو بس دودھ پی کے سو جا. تو ماں نے جب بولا اس کو دودھ پی کے سو جا, اور بچہ وہی بچہ تھا وہ, اس نے دودھ کو پی لیا. دودھ کو پینے کے بعد جو ہے وہ پھر ماں کے پیچھے لگ گیا. تو ماں نے کیا کہا, ماں نے کہا کہ اس سے بہتر تو سوتا رہتا, اس سے بہتر تو مر جاتا. تو اللہ نے اس دعا کو قبول کر لی. آپ نے الفاظ نکالا, اللہ نے اس دعا کو قبول کر لی, لیکن اللہ نے اس وقت اس کا انجام نہیں دیا. اس لڑکے کو اللہ تعالیٰ نے جوان کیا. وہ لڑکا بڑا خوبصورت تھا, بڑا حسین تھا, بڑا جوان تھا, اور اتنا انٹیلیجنٹ تھا لڑکا وہ کہ اس کے بزنس اس نے جب کیا, اس کے بزنس بہت گروتھ کرنے لگا. مطلب محلے والے اپنے اولادوں کو کہتے تھے کہ کاش تو اس جیسا ہوتا, کاش تو یہ فلاں بچہ جیسا ہوتا. لوگ رش کرتے تھے اس پہ. اب چاروں طرف سے فراوانی, پیسہ ہی پیسہ, نام, عزت, دولت, سب کچھ تھا. تو ماں نے اس کی بیٹی کی شادی کی تیاری کی کہ میں اس کی شادی کروں. شادی کی تیاری کی, این وہ کسی کام سے ایک سیڑھی پہ چڑھا اور وہ گردن کے بل گر گیا اور اسی وقت مر گیا. تو کب بدوا دی تھی؟ بچپن میں بدوا دی تھی, اور کہاں آ کے پوری ہوئی. یعنی کہ اللہ کو نہیں پسند اپنے آپ کو کوسنا, اپنے آپ کو. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, بھائی تو کیوں میرے رحمت سے مایوس ہو رہا ہے؟ میرے طرف متوجہ تو ہو, میری طرف دیکھ تو صحیح, جھک کے مانگ تو صحیح, گر گرا کے مجھ سے مانگ. میں ایسا کیسے ہو سکتا تجھے نہ دوں؟ ہے جی. تو جیسے انسان گناہ کرتا ہے تو آسمانوں میں سوراخ پیدا کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ آسمانوں میں سوراخ سے واقعہ یاد ہے, تھوڑا مزاحیہ واقعہ ہے. ایک نشے والا انسان تھا, وہ سو رہا تھا, تو رات کو اس کو حور خواب میں نظر آئی. حور ہوتی نا, حور. اب حور جو ہے اس کو آسمان گھمانے کے لیے لے کے گئی. اب اس کو آسمان گھمایا, پھرایا, سب کچھ. تو ایک جگہ پہ لے گئے تو چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے. تو بولا کہ حور بہن یہ سوراخ کس چیز کا ہے؟ بولا بھائی یہ روزی کا سوراخ ہے. کیا ہے یہ؟ روزی کا سوراخ ہے, لوگوں کو اس سے روزی پہنچتی ہے, جتنا جس کا بڑا سوراخ اتنا روزی ملتا ہے. تو اس سے کہا نور بہن میرا سوراخ کدھر ہے مجھے بتائیں, میں بھی تو دیکھوں. تو اس کو لے جاتے, دکھاتے, اتنا تو سوراخ ہوتا ہے. بولا یہ میرا اتنا چھوٹا سوراخ, جب بھی تو مجھے کھانے پینے کے واندے, میں پریشان ہوں, کھانا نہیں ملتا, پینا نہیں ملتا, نور بہن اس کو بڑا کر دو. بولا بھائی دست خود جانے خود کرو یا اپنا کام خود کرنا ہوتا ہے. تو اس نے میں نے سوراخ میں انگلی ڈال کے جو چیخ کھینچا تو میرے چیخ نکل کے دونوں منہ میں انگلیاں صبح تھی. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہیں سے پھر بلا اور عذاب اللہ تعالیٰ کا آنا شروع ہو جاتا ہے. وہیں سے
اللہ کو ہم نے، اور دل ایسا ہو جاتا ہے جیسے ایک گناہ کیا ایک دھبا لگ گیا، آپ نے توبہ نہیں کیا، وہ دھبا گہرا ہونا شروع ہو جاتا ہے، بات سمجھے، وہ دھبا گہرا ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر یہ کرتے کرتے دل ایک وقت سیاہ ہو جاتا ہے، جب سیاہ ہو جاتا ہے تو مہر جباریت لگ جاتی ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، اگر ہمیں کوئی اعمال کی توفیق نہیں ہو رہی، اللہ نے ہمیں پھنسا دیا، کس چیز میں پھنسا دیا، کسی کام میں پھنسا دیا، اپنی چیزوں میں پھنسا دیا، اور ہمیں اللہ کے ذکر کا راستہ نہیں مل رہا، ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سک رہے، جو ہمارے معمولات تھے ہم اس سے دور ہو رہے ہیں، تو یہ کمال نہیں ہے، اللہ آپ سے ناراض ہے، اللہ اس محفل میں آپ کو نہیں بلا رہے ہیں، اس محفل میں ہمیں اللہ تعالیٰ نہیں بلا رہے ہیں، اللہ ہم سے ناراض ہے۔ تو بھائی واقعات تو بہت سارے تھے، وقت مختصر ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں تھوڑے بات لمبی ہو، بیان لمبا ہو، کچھ ذکر بھی لمبا کریں، لیکن سب حضرات مجبور ہیں، ہمارے مریدین زیادہ مجبور ہیں، لاچار ہیں، پریشان ہیں، تو سب دیر سے آتے ہیں، تو اب جب دیر سے آئیں گے تو حضرت میں کیا کر سکتا ہوں، میں مختصر بات کروں گا، اور جو بیچارے جلدی ساتھی آ جاتے ہیں ان کو مجھے فکر ہوتی ہے کہ بھائی وہ اتنی دیر سے آئے ہوئے ہیں، وہ بیٹھے بیٹھے پریشان، پھر ان کو ذکر کے لطف بھی چاہیے، تو کوشش کریں حضرات تھوڑا جلدی آنے کا، اس کو وقت ہے بھائی، شادی میں جیسے کہ ہم جاتے ہیں نا کہ بھائی اتنے بجے پہنچنا ہے، تو بھائی ہم پہنچتے ہیں ہر کچھ سب کچھ کر کے، تو اللہ کے لیے وقت نکالیں، اللہ کے لیے، اس سے پہلے ہمارا وقت ہی ختم ہو جائے، تو سب کوشش کریں گے انشاءاللہ۔